إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تمام تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے کائنات کا سارا نظام عدل و انصاف کے ساتھ، حق اور درستگی کے ساتھ قائم و دائم رکھا ہے، اور انسان اور جانداروں کے لیے رہنے سہنے کا اور حق راستے پر چلنے کا پورا بندوبست کیا ہے. انسانوں اور جنات کے لیے حق اور باطل دونوں راستے نمایاں کر دیے گئے ہیں، واضح کر دیے گئے ہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو چاہے جو ایمان کا راستہ اپنائے یا جو چاہے کفر کا راستہ اپنائے، ہر ایک کو اس کے انجام تک پہنچنا ہے. اسی دعوت کو پہنچانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلا، جو مختلف قوموں میں، مختلف خطوں میں اور مختلف زمانوں میں آتے گئے اور انہوں نے پیغام حق انسانیت تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالی ان تمام پاک باز ہستیوں پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر انسان کے بہت سارے اوصاف بیان کیے ہیں، انسان کے بہت سارے کوالٹیز یا بہت ساری خامیاں بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے یہ امانت کو بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے پیش کیا، آسمان کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. انہوں نے اپنی طاقت اور قوت اس لائق نہ سمجھی کہ وہ امانت کو اٹھا سکے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھایا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان کی فطرت کی بات بتائی گئی کہ انسان فطرتاً ظالم ہے، فطرتاً جاہل ہے. اس کے اندر جانکاری نہ ہونے کی صفت پائی جاتی ہے، جہالت کی صفت پائی جاتی ہے، اسی طرح ظلم کی صفت پائی جاتی ہے. خیر اس کو ملتا ہے، اس کو مال و دولت دیا جاتا ہے تو وہ بخیلی کرنے لگتا ہے، بچانے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے، مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، رونے دھونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی بری صفات کا جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. ان تمام صفات کے ہوتے ہوئے امانت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. امانت اسلام اور امانت حق انسانیت کو سونپی گئی ہے کہ اس امانت کو اٹھائے رکھنا ہے. انہی بری خصلتوں کے شکار آج کل کی انسانیت ہے. آج دنیا میں جو برائیوں کی مختلف شکلیں آپ دیکھتے ہیں، وہ انہی صفات کا پھیلاؤ ہے، انہی برائیوں کا ابھار ہے، جو شیطان بار بار ان برائیوں کو ترقی پر لگانے کی کوشش کرتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.
یعنی یہ نہ تو مکمل فرشتہ ہے کہ اس کے اندر ساری صفات اچھائی کی موجود ہو، اس سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، یا معصوم عن الخطا ہو، نوری نہیں ہے انسان، نور سے فرشتوں کو بنایا گیا ہے، اور فرشتے یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم فیفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے اندر گناہ نہیں پایا جا سکتا، نہ ناری ہے، یعنی انسان شیطان بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر اچھائی ہے ہی نہیں، اس کے اندر ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں، جیسے شیطان کے اندر ہے جو شر محض ہے۔ تو یہ خاکی ہے انسان جس کے اندر سارے میٹیریلز پائے جاتے ہیں، فرشتوں والے بھی اور شیطان والے بھی۔ اب انسان کے اندر ہے، انسان کا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے جس کوالٹی کو اپنائے، وہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہے کہ آپ چاہے تو نیکی بھی کر سکتے ہو، چاہو تو گناہ بھی کر سکتے ہو، اور اللہ کا یہ دستور ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نیکی کرنے کی جتنی قدرت جتنی طاقت ہے اتنا ہی مطلوب ہے، اور اس سے آگے شریعت بات ہی نہیں کرتی۔ عقل نہیں ہے آپ مکلف نہیں، پاگل ہے مکلف نہیں ہے، آپ چل پھر نہیں سکتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مکلف نہیں۔ اس طرح بہت ساری مثالیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ بزرگان ملت، انسان کی ایک بڑی برائی جو ہے وہ ظلم ہے، معاشرے میں طرح طرح کے ظلم پائے جاتے ہیں، میں ان پر ہلکی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ظلم کہتے ہیں حق سے تجاوز کر جانا، المیل عن القصد، جو اعتدال ہے، جو درمیانہ روش ہے، اس سے انحراف کر جانا، اور اس کی اصل ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ۔ ظلم کہتے ہیں اس کو ہے کہ کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہ ہو، اور مشہور مثال طلباء کو دی جاتی ہے کہ جیسے ٹوپی کی جگہ سر ہے تو پیر میں پہننا ظلم ہے، چپل کی جگہ پیر ہے اسے سر پہ اٹھانا، سر میں پہننا ظلم، کیونکہ جگہ تبدیل کر دیا۔ وضع الشیء فی غیر موضعہ، یہی ظلم کی اصل ہے، حقیقت۔ شریعت میں اگر اس کی تعریف کریں تو الانحراف عن الحق الى الباطل، حق سے انحراف کر کے باطل کی طرف جانا، یہ ظلم۔ اور ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، ساری قسموں کا مرجع 3 قسموں پر ہے۔ ظلم ایک وہ ہوتا ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں شرک کو ظلم کہا گیا، کہ انسان اور بندے کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان، بندہ جو اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے یہ ظلم ہے۔ اسی طرح انسان اور اس کے نفس کے درمیان جو تعلق ہے اس میں ظلم ہوتا ہے، اس میں سارے گناہ داخل ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یعنی جتنے گناہ ہو رہے ہیں وہ اپنے نفس پر ظلم ہو رہا۔ اسی طرح ایک ظلم وہ ہے جو معروف اور مشہور ہے اور عام طور پہ ظلم بولتے ہیں تو وہی مراد ہوتا ہے، وہ ہے ایک انسان کا دوسرے انسان پر ظلم کرنا۔ اور میں اسی پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، ظلم کی تمام شکلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ مال کے موضوع پر ظلم ہوتا ہے، جس کا جتنا حق ہے اتنا نہیں ملتا ہے، یا کمائی کے غلط طریقے، خرچ کرنے کے غلط طریقے، فضول خرچی، بخیلی،
صدقات و خیرات نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں مال کے موضوع پر ظلم کی مختلف شکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، چاہے رشوت کے طریقے سے ہو، چاہے سود کے طریقے سے ہو، چاہے جوا کے طریقے سے ہو، چاہے دھوکہ دھڑی کے طریقے سے ہو، بہت سارے طریقے، لین دین، آپسی لین دین، ناپ تول میں کمی زیادتی، غلط مال اور خراب مال سپلائی کر دینا، وعدہ خلافی کرنا، جتنی قیمت پر بات طے ہوئی ہے اس سے مکر جانا، وراثت سے محروم کر دینا، یہ ساری چیزیں مالی ظلم کی مختلف شکلیں ہیں، اور ان تمام سے اللہ نے روکا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپسی لین دین، تجارت کے لین دین آپسی رضامندی سے اگر ہو تو ٹھیک ہے، ولا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو یا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا، اللہ جو یہ قانون، یہ دستور، یہ شریعت بتا رہا ہے آپ کو، حلال و حرام کے طریقے بتا رہے ہیں، یہ آپ ہی کی بھلائی کے لیے، ظلم سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے کمانا ہے، اس طریقے سے کھانا ہے، اس طریقے سے انصاف کرنا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جس نے اس رحمت کی ناقدری کی، اللہ کی اس مہربانی کو نظر انداز کر دیا، عدوان اور ظلم کی بنیاد پر اس نے یہ کام کرنا شروع کیا، غلط طریقے سے مال کو کھایا، وَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو اسے ہم جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ یہ سیدھی سیدھی دھمکی ہے انسانیت کے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ جب کسی بستی کے لوگ ظلم و ستم کا راستہ اپنا لیتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور جب اس کی گرفت ہوتی ہے تو بڑی ہی دکھ دینے والی اور بہت ہی دردناک جو ہے گرفت، بہت سخت گرفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ظلم کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب گرفت کرتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں ملتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں پاتا۔ آج ظلم و ستم کرنے والے ستمگروں کی فہرست بہت لمبی ہے، آپ انسانیت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حابیل اور قابیل کی کہانی سے لے کر کے آج تک جتنے حکمران اور سیاستدان اور دیگر پاورفل لوگ ہیں، انہوں نے ظلم و ستم کے کون سے طریقے نہیں اپنائے، تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ دندناتے ہوئے پھریں گے اور ان سے سوال و جواب نہیں ہوگا؟ نہیں، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، ایک وقت مقرر ہے، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اس دن نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ تو ان کا نامہ اعمال سیاہ سے سیاہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک پہلو ہے، لیکن دوسرا پہلو جو لوگ مر رہے ہیں، ان کے ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشخبریاں ہیں۔ ارے ظلم نہ ہو تو شہادت کی موت کہاں جائے گی؟ ظلم نہ ہو تو مصیبت پر اجر جو ثواب، صبر کا ثواب ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اگر دنیا میں ابتلاء اور آزمائش اور ظلم و ستم نہ ہو تو پھر صبر کیسے کرے گا انسان؟ پھر صبر کا ثواب کیسے ملے گا اس کو؟ اللہ کا یہ نظام ہے۔ ہم ایک پہلو کو دیکھ کر کے سوچتے ہیں اور مختلف طرح کے سوالات اٹھا دیتے ہیں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کس طرح سے کائنات چلانا ہے اور کس کو کب سزا دینی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے، یہ دستور الہی ہے، یہ سنت الہیہ میں سے ہے کہ ظالم کو بخشا نہیں جائے گا، ظالم کو بخشا نہیں جائے گا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی،
وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اور اپنے بندوں کے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، تو ظلم نہ کرنا۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی طاقت اور اپنی قوت کا استعمال کر کے کسی اور پر ظلم کرے۔ ظلم کی مذمت میں قرآن اور حدیث کے بے شمار نصوص، ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں۔ آئیے ظلم کی مختلف شکلیں جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ ہم بتاتے ہیں۔ 4-5 شکلیں میں بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ظلم کی وہ شکل جو ظلم والدین اپنے اولاد پر کرتے ہیں۔ سننے میں تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے۔ والدین کے اولاد تو والدین کے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، بھلا وہ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ سب سے بڑا ظلم اولاد پر، سب سے بڑا ظلم جب وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، جب انہیں حق اور باطل کی تمیز نہیں ہوتی، جب انہیں نیکی اور برائی کے درمیان فرق نہیں سمجھ میں آتا، اس وقت آپ تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ والدین انہیں حق کا راستہ اور برائی کا راستہ واضح نہیں کرتے، ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے، انہیں دینی مزاج نہیں عطا کرتے، انہیں نماز کا پابند نہیں بناتے، روزوں پر، زکوٰۃ پر، حج پر بیداری پیدا نہیں کرتے ان کے درمیان، اور یوں ہی سترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں کسی ادارے میں ڈال دیا، کہیں چلا گیا، جسے دین کی تمیز نہیں، جسے ایمان کے بارے میں اس کا مفہوم پتہ نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم اولاد پر کچھ نہیں ہو سکتا کہ ان والدین نے اپنے اولاد کی آخرت کو برباد کیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہے وہ والدین جو اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، یہ والدین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چاہے وہ نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، یہودی بنا دے، کسی بھی کلچر کا پیروکار بنانا یہ والدین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہی اس کے مستقبل کو طے کرتے ہیں، اور جو اس طرح لاپرواہی برتتے ہیں وہ اپنے اولاد پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح بڑے ہو جانے کے بعد صحیح بیوی کا انتخاب نہ کرنا، پیسوں کے لالچ میں آ جانا کہ جو داماد یا جو زیادہ مالدار ہے ہم اس کے گھر میں اپنی بیٹی دیں گے، چاہے وہ نیککار ہو یا بدکار ہو، یا اس کی بیٹی کو ہم اپنے گھر میں لائیں گے۔ دینداری کو پسے پشت ڈال دیں۔ جو جیون ساتھی ہے زندگی بھر عام طور پر وہ رہنے والا ہے یا رہنے والی ہے، اس ساتھی کا چناؤ جلی سے سو کی طرح آپ نے کیا تو آخرت کو برباد ہونے سے اور کون بچا سکتا؟ اسی طرح اولاد پر ظلم اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ان کے درمیان بٹوارا صحیح سے نہیں کرتے، موت سے پہلے ہی زمینوں کو بانٹ دیتے ہیں اور بیٹیاں محروم رہ جاتی ہیں، صرف بیٹوں کو نواز دیتے ہیں۔ حالانکہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے گواہ بننے سے انکار کر دیا کہ میں گواہ نہیں بن سکتا، کچھ اولاد کو آپ دے رہے ہو اور کچھ کو محروم کر رہے ہو۔ تو کسی بھی ماں باپ کے بس میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اولاد میں سے کچھ لوگوں کو دے اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دے۔ دینا ہے تو برابر دینا، ہر ایک کا حصہ۔ اسی طرح اولاد پر ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد وصیت کر دیتے ہیں وارث کے نام، لا وصیت لوارث۔ اس کی مطلب کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی اس کے لیے، اس کے پاس، اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کسی وارث کے حوالے کر دیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ خدمات کے عوض تمام اولاد کو جمع کر کے اس کا محنتانہ دیا جائے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وراثت میں وصیت آپ کسی وارث کے نام پر کر دے رہے ہیں اور دوسرے ورثاء کو محروم، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
ایسا دیکھا گیا عام طور پر جو 2 ماں کے ہوتے ہیں، بھائی لوگ ہیں، باپ نے ایک شادی کی، ان کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے شادی کیا، دوسرے اولاد کی حفاظت کے لیے دوسری اولاد کے نام جو ہے باپ اپنی سمپتی کو کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے دیگر اولاد پر. تو یہ والدین کی جو اولاد پر ظلم کرتے ہیں ان کی مختلف شکلیں ہیں. اسی طرح اولاد والدین پر ظلم کرتے ہیں. اس کی سب سے نمایاں مثال بالغ ہو جانے کے باوجود آپ والدین کے پیسوں کو برباد کریں، یہ والدین پر آپ کی طرف سے ظلم ہے. والدین آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ عاقل بالغ ہیں، ماشاءاللہ مکلف ہو چکے ہیں، اس کے باوجود آپ ان کے پیسوں کی ناقدری کرتے ہیں، مال کو ضائع کرتے ہیں اور وقت کو برباد کرتے ہیں. تو یہ نہ صرف فضول خرچی میں آئے گا، وقت کی بربادی میں آئے گا، بلکہ والدین پر ظلم کی ایک شکل ہے. اسی طرح والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بہت ساری اولاد اپنے آپ سے بٹوارا کر لیتے ہیں، سمپتی پر قبضہ کر لیتے ہیں، پینشن کھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر باپ کی نوکری ہوتی ہے اور پینشن جاری ہوتا ہے تو پینشن کا پیسہ کھا جاتا ہے. اس کا حق والد اولاد کو نہیں دیا گیا. باپ کے جیتے جی اس کی سمپتی پر کسی اور کا حق نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک والدین پر ظلم کی شکل ہے. اسی طرح آئیے ہمارے معاشرے میں ظلم کی جو مختلف شکلیں پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے ایک ناحق کمائی. ناحق کمائی میں زمین کو ہڑپ لینا، اور اس کی سخت ترین وعید آئی ہے من اخذ شبرا من الارض، کہ جس نے زمین کا ایک بالشت حصہ بھی قبضہ کر لیا ناحق تو 7 زمین کا طوق بنایا جائے گا اور اس کے گلے میں پہنایا جائے گا قیامت کے دن. لیکن افسوس، آپ جائیے وکیل کے پاس جائیے، محرر کے پاس جائیے، پتہ چلے گا آپ کو کتنے جھگڑے چل رہے ہیں. ایک بتا اور ایک بالش زمین کے لیے خون تک کر ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں، اور جو پاورفل ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، وہ قبضہ کر لیتا ہے. لیکن قیامت کے دن بچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی قیمت ہوتی ہے. قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اگر اس کو نیکی مل رہی ہے کہیں سے، یعنی ظالم نے ظلم کیا اس پر، تو اس کی نیکی اس کو ملے گی. اب وہ کیوں چھوڑے گا اس نیکی کو؟ قیامت کے دن تو معاف کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا. معافی تلافی کرنی ہے تو اس دنیا میں. قیامت کے دن امید مت رکھیے جب باپ بیٹے سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگیں گے، بیوی شوہر سے بھاگیں گے، اس وقت معافی کا کوئی آپشن نہیں نظر آئے گا. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. حرام کمائی کی ایک صورت سود ہے، اور اس پر بہت سارے خطبے دیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا، ربا کے 73 دروازے، اور سب سے آسان جو سب سے ہلکا سود ہے نعوذ باللہ من ذلک، اپنی ماں سے بدکاری کے برابر سب سے جو ہلکا سود ہے وہ اپنی ماں سے بدکاری کے برابر بڑا گناہ، اتنا عظیم گناہ ہے، اس کے باوجود کچھ بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا. یہ جو آپ سود کھا رہے ہیں وہ کسی اور کا مال ہے. یہ جو آج کل کے جدید بینک ہے، یہ قدیم زمانے میں ساہوکاری کا سسٹم ہوا کرتا تھا. ٹیبل لے کر کے ساہوکار لوگ بیٹھ جاتے تھے اور پورے بستی بستی کو قرض دیا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں زمین لے لیا کرتے تھے. سود بڑھتا رہتا تھا. اسی کا یہ ماڈل شکل ہے، ایک نیا ماڈل ہے جس میں یہ ہے کہ آپ بیاج بھرتے رہو، سود بھرتے رہو، اور جو امیر ہے وہ کروڑوں روپیہ بینک میں جمع کرے اور وہ انٹرسٹ کھاتے رہے. امیر امیر ہوتا چلا جائے اور غریب غریب ہوتا چلا جائے. یہ دنیا کے سب سے بڑا غیر انسانی سسٹم ہے.
غیر انسانی سسٹم ہے. انسانیت کے ٹھیکیدار جو لوگ بنے ہوئے ہیں ان کے منہ سے جو ہے نا خون کے رال ٹپکتے ہیں. اور ان کی اصلیت اگر جان لیں گے آپ تو آپ کو سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ انسانیت کے نعرے کیوں لگاتے ہیں. ظلم کی ایک اور شکل سیاسی لیڈرز کی خیانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو زکوٰۃ کے مال کو جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی. ابن اللتبیہ کہا جاتا ہے. وہ لے کر کے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ھذا لکم وھذہ ھدیہ، یہ آپ کے لیے یعنی بیت المال کے لیے ہے، یعنی یہ زکوٰۃ کے مال ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ کر لیا تھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ گفٹ، مجھے گفٹ دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا جلست فی بیت ابیک و امک، کیوں نہیں تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ گئے ہوتے اور تمہیں وہیں تک گفٹ پہنچ جاتا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری شخصیت کو دیکھ کر کے گفٹ نہیں دیا گیا بلکہ تمہارے عہدے کو دیکھ کر کے گفٹ دیا گیا ہے تاکہ تم تخفیف کرو، جتنی زکوٰۃ فرض ہے اس سے تھوڑا کم لو، حساب کتاب میں ان کو تھوڑی سی چھوٹ دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد منبر میں کھڑے ہوئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں یہ کیا ہو گیا کہ آپ کو جب میں کسی کو محسن مقرر کر کے بھیجتا ہوں اور اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے تو وہ قبول کر لیتا، کیوں نہیں وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جائے، وہیں پہ اس کا گفٹ پہنچ جائے. سن لو، جس کے ہاتھ میں بھی اونٹ گفٹ آیا تو قیامت کے دن اسی کو لے کر کے وہ جائے گا. گائے گفٹ میں آئی اس کو قیامت کے دن لے کر کے وہ حاضر ہوگا. بکری اگر گفٹ میں آئی تو قیامت کے دن اس کو لے کر بھی حاضر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کرے. تو اس حدیث سے سمجھ میں آتا کہ جتنے سرکاری عہدیدار ہیں یا غیر سرکاری جن کو امت کے کسی ذمہ داری پر بٹھایا گیا، ان کو جو کام دیا گیا ہے اس کو امانت اور دیانت کے ساتھ کرنا ضروری ہے، اور اس میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس طرح سے گفٹ لینا تاکہ ان میں سے بعض حصے پر کچھ نرمی ہو سکے، یہ جائز نہیں ہے. ابھی ووٹ حاصل کرنے کے لیے رشوت خوری کا بازار گرم ہے. اسکیم آتی ہے سرکار کی طرف سے، 40-50% وہی لوگ کھا جاتے ہیں، آپس میں مل بانٹ کر کے کھا لیتے ہیں. بتائیے ایک اونٹ اور ایک گائے کا حساب و کتاب آپ دے نہیں سکتے تو قیامت کے دن اتنے % جو آپ کھا رہے ہیں کہاں سے آپ حساب کتاب؟ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ جنتا کا ٹیکس ہے. جنتا کے ٹیکس سے سرکار کی یوجنائیں بنتی ہیں، یعنی جنتا کے حقوق میں سے ہے وہ مال، اور اس کو آپ کھا رہے ہیں تو جنتا کا مال کھا رہے ہیں، اور قیامت کے دن بدلہ مانگے گی ہم سے جنتا. ظاہر ہے کہ نیکی جہاں ملے گی وہ کیوں چھوڑیں گے؟ اس لیے بہت ہی ہوشیاری، خبرداری، ذہانت اور حکمت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو، دولت نہ ہو، وہی مفلس ہے، وہی غریب ہے. کہا نہیں، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ. مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی بڑے بڑے ثواب لے کر کے آئے گا. یأتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، لیکن اس نے حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر دی ہوگی، گالی دی ہے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا، تو سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی، یا اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا، یا اللہ اس نے میرا مال کھا لیا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی، ظلم کیا تھا.
اے اللہ اس نے میرا خون بہایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے دیتے جائیں گے، لے جاؤ اس کی نیکیاں جو نماز روزہ زکوٰۃ سے پہاڑ جیسی نیکیاں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن مطالبہ کرنے والوں کی لائن ختم نہیں ہے، تو اللہ کہے گا اپنے گناہ کو ڈال دو اس پر، پھر کیا ہوگا؟ طرح فی النار، جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ظلم کی ایک شکل، گاؤں میں جو بچار کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایک حدیث، القضاۃ ثلاثہ، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، واحد فی الجنہ و اثنان فی النار، ایک جنت میں جائے گا، باقی دو طرح کے جو قاضی ہوتے ہیں، بچارک ہوتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنہ، کہ ایک ایسا قاضی جس نے حق کو جانا پہچانا، جانچ پڑتال کی، دلیل کے ساتھ اس نے فیصلہ کر دیا، تو وہ جنتی ہے۔ لیکن دو قاضی، ایک ہے کہ جس نے جانا کہ اس پر ظلم ہوا، پھر بھی الٹا فیصلہ کر دیا، ظلم کرتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح ایک ایسا قاضی جو جانتا ہی نہیں، جیسے آج کل کے بہت بڑے بڑے نیتا بنے ہوئے ہیں، سردار بنے ہوئے ہیں، جن کو الف با نہیں آتا اور وہ فیصلہ کرنے پہنچ جاتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، اس لیے ایسے قاضیوں کو چاہیے کہ پیچھے ہٹے اور علماء کرام کو آگے بڑھائیں کہ میں نہیں جانتا ہوں شریعت کے بارے میں، علماء کرام فیصلہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظلم کی ان تمام شکلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عدل کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دوسروں پر ظلم جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کر، دوسرے کے ظلم سے اور ظلم کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ